ملک کے مختلف حصوں میں دھند کی چادر تن گئی. حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے M1 پشاور سے سوابی تک، موٹر وے M2 پنڈی بھٹیاں سے لاہور تک اور لاہور سے بلکسر تک بند، موٹر وے M3 فیضپور سے جڑاوالا تک، موٹر وے M4 خانیوال سے ملتان تک بند، موٹر وے M5 ملتان سے روہڑی تک اور موٹر وے M11 لاہور سے سیالکوٹ تک، موٹر وے M14 فتح جنگ سے عیسیٰ خیل تک بند کر دی گئی ہے. I settled 8 wars, big ones, India and Pakistan, where already 8 jets were shot out of the air, and I got it done in rapid order without nuclear weapons. I've saved tens of millions of lives. You know, the Prime Minister of Pakistan came here. He said that President Trump saved minimum 10 million lives having to do with Pakistan and India. امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے اور 8 طیارے گرنے کا ذکر. امریکی تیل کمپنیز کے وفد کے ساتھ گفتگو میں کہا پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے. پاکستانی وزیر اعظم نے کہا صدر ٹرمپ نے 10 ملین جانیں بچائیں. بولے امریکہ فوراً وینزویلا کے تیل کو ریفائن اور فروخت کرنا شروع کرے گا. چین اور روس ہم سے وینزویلا کا تیل خرید سکتے ہیں. امریکی تیل کمپنیوں کو وینزویلا میں سیکیورٹی گارنٹی ملے گی. ہم نہیں چاہتے روس اور چین گرین لینڈ میں پہنچ جائیں. Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past. ایران میں عوام نے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ. کہا ایران میں عوام کو قتل کیا گیا تو سخت جواب دیں گے. ایرانی حکومت نے عوام کے ساتھ برسوں برا سلوک کیا. ایرانی حکومت کو آج عوام کی جانب سے جواب مل رہا ہے. ایران کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ایران میں حکومت مخالف احتجاج میں شدت آ گئی. احتجاج کا دائرہ 100 سے زائد شہروں تک پھیل گیا. الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آ چکی ہے. مظاہروں میں اب تک 47 افراد کی ہلاکتوں کی اطلاع ہے. 2500 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے. حکومت نے پورے ملک میں انٹرنیٹ سروس معطل کر رکھی ہے. ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی بیانات بدامنی اور تشدد کو ہوا دینے کی کوشش ہے. آئین کے تحت پرامن احتجاج کو تسلیم کیا جاتا ہے. جائز عوامی مطالبات قانون کے دائرے میں حل کیے جائیں گے. سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا اپنی حکومت سے ایرانی مظاہرین کا ساتھ دینے کا مطالبہ. ایران کے سپریم کمانڈر خامنائی کی عوام سے متحد رہنے کی اپیل. خطبہ جمعہ میں کہا ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے فسادیوں نے اپنی ہی عمارتوں کو نقصان پہنچایا. ایران کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا. پاکستان میں ایران کے سفیر رضا میری مقدم کا ایران کی صورتحال پر اہم بیان. کہا قیمتوں میں اضافے پر تاجروں کاروباری حلقوں کے پرامن احتجاج کو حکومت نے تسلیم کیا. بعض فسادی اور غیر ملکی اثرات کے حامل عناصر نے پرامن مظاہروں کا غلط فائدہ اٹھایا. فسادی عناصر نے بازار، رہائشی علاقوں اور حکومتی اداروں پر حملے کیے. فسادی عناصر نے احتجاج کو انتشار میں تبدیل کرنے کی کوشش کی. ایران کا واضح پیغام ہے انتشار پھیلانے والوں کے خلاف سخت موقف اختیار کیا جائے گا. تہران میں پاکستانی سفارت خانے نے شہریوں کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا. پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کہتے ہیں شہری کرائسس مینجمنٹ یونٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے 5 رابطہ نمبر جاری کر دیے گئے. نمبر 24 گھنٹے کھلے ہیں.
ترکی نے بھی پاک سعودی عرب دفاعی اتحاد میں شامل ہونے میں دلچسپی ظاہر کر دی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے بلومبرگ کے مطابق پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے اتحاد سے مشرق وسطی اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب میں گزشتہ سال ستمبر میں ہونے والے معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک پر بھی اگر جارحیت ہوتی ہے تو اسے دونوں ممالک پر جارحیت تصور کیا جائے گا۔ ترکی کو پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شامل کرنے کی بات چیت جاری ہے اور تینوں ممالک معاہدہ جلد ممکن بنائیں گے۔ وزیر اعظم نے زیادہ خسارے والے فیڈرز شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی ہدایت کر دی۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات سے متعلق اجلاس میں شہباز شریف نے کہا فیڈر صوبائی حکومتوں کے تعاون سے سولر پر منتقل کیے جائیں، فیڈر کے نقصانات میں کمی ہوگی اور ان علاقوں میں بجلی مسلسل میسر ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یو اے ای کے بزنس گروپ سجوانی کے وفد کی ملاقات، پاکستان میں سرمایہ کاری اور معاشی تعاون بڑھانے کا عزم۔ وزیر اعظم نے کہا شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے حالیہ دورہ پاکستان سے شراکت داری کو مزید تقویت ملے گی۔ پاکستان میں ڈیجیٹل فائنانس کے شعبے میں انتہائی اہم پیش رفت۔ وزیر اعظم آفس میں پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی اور یو اے ای وفد کا اجلاس، ریئل اسٹیٹ، سرکاری اثاثوں اور قرض جاتی آلات کی ٹوکنائزیشن پر تفصیلی مشاورت۔ پی ٹی آئی والے دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے ہیں، انہوں نے ٹی ٹی پی سے استثنا لے رکھا ہے، ان پر حملہ نہیں ہوگا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں کہ تحریک انصاف کالعدم ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی زاہد خان کے ساتھ پریس کانفرنس، کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ترجمان بھی ٹی ٹی پی کے خلاف بات کرنے سے گھبراتے ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی پاکستان کے دشمن ہیں، انہیں نیست و نابود کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس میں محمد مالک کے پروگرام کا کلپ بھی دکھایا۔ زاہد خان کا کہنا تھا 2013 میں ان کی حکومت آئی تو پرویز خٹک کو کہا ٹی ٹی پی کا آفس کھلوائیں۔ بیت اللہ محسود نے اپنی کمیٹی کا سربراہ بانی پی ٹی آئی کو بنایا تھا۔ پی ٹی آئی کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ یہ چیف منسٹر صاحب کا لاہور چلے جانا، کراچی چلے جانا، وہاں پہ 50-100 لوگوں کو خطاب کر لینا، اس سے کبھی تحریکیں چلا کرتی اور اس سے پولیٹیکلی نقصان پہنچتا۔ سہیل آفریدی کے لاہور اور کراچی جانے سے پریشانی نہیں ہے، چند لوگوں سے خطاب کرنے سے تحریک نہیں چلتی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا سندھ حکومت نے سیاسی رواداری کا اظہار کیا ہے۔ پنجاب میں بھی وزیر اعلیٰ کے پی کو ویلکم کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی آنے کے لیے انہوں نے 35 نام دیے اور 150 بندے لے آئے، جس سے ماحول خراب ہوا۔ ان کی پہیہ جام ہڑتال بری طرح ناکام ہوگی۔ 8 فروری کے بعد ان کے پاس مذاکرات کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ہمارے کچھ دوستوں کا موقف ہے کہ مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہوں گے۔ سندھ کی حکومت نے ہمیں ابھی تک عزت ہی دی ہے، انہوں نے ہمیں ریسیو کیا ہے۔ اگر وہ وہاں آتے ہیں تو ان کو عزت دیں گے۔ جنہوں نے ہماری بے عزتی اور بے توقیری کی تھی ان کو آلریڈی میں دعوت دے چکا ہوں کہ آپ آئیں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس منصب کی تکریم کس طرح کی جاتی ہے۔ یہ کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ دوسرے صوبے میں سیاست نہیں کر سکتا۔ سندھ حکومت نے عزت دی، پنجاب میں ہماری بے توقیری کی گئی۔ جس نے عزت دی اس کو عزت دیں گے۔ کون سی شک میں ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں سیاست نہیں کر سکتا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کراچی پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب، کہا اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے کراچی آئے ہیں، 11 جنوری کو باغ جناح میں جلسہ ہوگا۔ سندھ حکومت سے تحریری اجازت نہیں ملی، بانی اور اہلیہ ناحق قید ہیں۔ 2024 میں عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، ڈائلاگ ہونے چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے سامنے والا کتنا بااختیار ہے۔ محمود اچکزئی اور ناصر عباس کے کہنے پر چلیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے کراچی پہنچنے پر صوبائی وزیر سعید غنی نے استقبال کیا، سندھی ٹوپی اور اجرک پہنائی۔ سندھ حکومت کا شکر گزار بھی ہوں جس طریقے سے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا۔ سعید غنی صاحب خود ایئرپورٹ پہ آئے، انہوں نے ہمیں اجرک پہنائے، سندھی ٹوپی پہنائی۔ کراچی میں ہمیں کہیں نہیں روکا گیا، حکومت سندھ کے شکر گزار ہے۔
ہمارے دورے پر سندھ حکومت کا رویہ قابل تحسین ہے. خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان شفیع جان کہتے ہیں مستقبل میں پی ٹی آئی اور پی پی قریب ہوں تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے. پنجاب میں سہیل آفریدی جہاں جاتے تھے اسٹریٹ لائٹس بند کر دی جاتی تھیں. نون لیگ سیاسی تحریکوں کے لیے خیبر پختونخوا آئے گی تو ویلکم کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے کی ہدایت کر دی. سینئر وزیر شرجیلینا میمن کہتے ہیں سندھ حکومت جمہوری اقدار پر یقین رکھتی ہے. صوبے میں فری موومنٹ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو سیاسی اور سرکاری سرگرمیاں کرنے کی مکمل آزادی ہوگی. سندھ کی ریت و روایت کے حساب سے مہمان نوازی. سینیٹر فیصل وابڈا نے ایکس پر لکھا آنے والے کو سب سے پہلے ٹوپی مطلب ٹوپی پہنائی جاتی ہے. ہم عوام کی رائے کے ذریعے انقلاب لائیں گے. حکمران عوام کا راستہ بند نہ کریں. آر ٹی ایس بٹھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. حکمران طبقہ نئی نسل سے خوفزدہ ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں تقریب سے خطاب. کہا رشوت ظلم جھوٹ کو فروغ دینے والے نظام پر قابض ہیں. قابض اشرافیہ نے عوام کو تعلیم صحت انصاف سے محروم کر رکھا ہے. شیخ مجیب کی بیٹی نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے. آج جماعت اسلامی وہاں بڑی طاقت بن کر ابھری ہے. کراچی میں 2 پولیس مقابلوں میں 3 ڈاکو مارے گئے. محمود آباد 3 نمبر کے قریب مقابلے میں 1 ڈاکو ہلاک دوسرا زخمی. ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 12 سال کا بچہ اہلکار سمیت 3 افراد زخمی. سرجانی ٹاؤن میں مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک 2 زخمیوں سمیت 3 ڈاکو گرفتار. پولیس نے بتایا ملزمان ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی درجنوں وارداتوں میں ملوث تھے. ملزمان کے قبضے سے اسلحہ نقدی اور چھینے گئے موبائل فونز برآمد. کراچی کے ایف بی انڈسٹریل ایریا بلاک 21 میں فیکٹری میں آتش زدگی. فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ تولیہ بنانے والی فیکٹری میں لگی. فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیاں اور 4 واٹر باؤزرز آگ بجھانے میں مصروف. اب تک آگ لگنے کی وجوہات کا تعین نہیں کیا جا سکا. پشاور میں 7 سال کے بچے کو اغوا کرنے والا پڑوسی نکلا. ملزم نے کپڑوں کے تاجر پڑوسی کے بچے کو اغوا کر کے 4 سدہ منتقل کر دیا تھا. بچے کی بازیابی کے لیے پڑوسی سے 30 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا گیا. خزانہ پولیس نے مغوی بچے کو بازیاب کر کے اغوا کار کو گرفتار کر لیا. یونیورسٹی آف لاہور میں طالبہ کے اقدام خودکشی کی تحقیقات. پولیس نے نوجوان کو تفتیش میں کلیئر ہونے پر رہا کر دیا. پولیس ذرائع کا کہنا ہے نوجوان کی واقعے میں کوئی ذمہ داری یا غفلت ثابت نہیں ہوئی. واقعہ مکمل ذاتی نوعیت کا ہے. متاثرہ لڑکی کی حالت بہتر ہونے پر تفصیلی بیان ریکارڈ کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے نوٹس لے لیا. نیو اسپتال لاہور کے امور میں رکاوٹ ڈالنے ناقص کارکردگی اور کمپنی سے مبینہ ساز باز پر کارروائیاں کرتے ہوئے 3 ملازمین کو عہدوں سے ہٹا کر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر رپورٹ کرنے کی ہدایت. نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈرگ کنٹرولر سعدیہ خالق ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر نذیر گیلانی اور جواد بھٹی کو ہٹایا گیا ہے. اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی کیوں ہوئی سی ڈی اے نے حقائق بتا دیے. پیپر ملبیری درختوں کی کٹائی ماحول دوست اقدام ہے. اسلام آباد میں پولین محض چھینکوں کی وجہ نہیں رہا بلکہ الرجی کیپٹل شہر کی پہچان بننے لگی. دارالحکومت کی شناخت بدل رہی تھی. بیماریاں پھیل رہی تھیں. اسپتال مریضوں سے بھر جاتے ہیں. لوگ شہر چھوڑنے کو ترجیح دیتے ہیں. معاملہ اس قدر سنگین ہو جاتا ہے کہ ہیلتھ ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہونے لگتی ہے. غیر جانبدار ماہرین نے بھی پیپر ملبیری درختوں کی کٹائی کو درست اقدام قرار دیا. اب ماحول دوست پودے لگا رہے ہیں. برطانیہ میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی. اسکاٹ لینڈ میں 300 سے زیادہ اسکول بند. مانچسٹر برمنگھم شیفیلڈ کے درمیان ٹرین سروس بھی عارضی طور پر معطل. شدید سردی اور پھسلن کے باعث شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. برمنگھم ایئرپورٹ پر گزشتہ رات سے معطل فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال.
سمندر پار مقیم پاکستانی ہمیشہ ملک کی ترقی میں کردار ادا کرتے آئے ہیں. نئی ٹیموں کا آنا پی ایس ایل کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف سے 2 نئی پی ایس ایل ٹیمز کے نمائندوں کی ملاقات. وزیر اعظم نے کہا بیجنگ میں ملکی اور بین الاقوامی فرمز کی دلچسپی سے عالمی سطح پر پی ایس ایل کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. حیدرآباد اور سیالکوٹ کے اونرز کو مبارکباد دیتا ہوں. بولی کا براہ راست نشر ہونا شفافیت کا منہ بولتا ثبوت قرار ہے. وزیر اعظم نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا. ملاقات میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی موجود تھے. پاک سری لنکا دوسرا T20 بارش کی نظر ہو گیا. دمبولا میں میچ کا ٹاس بھی ممکن نہ ہو سکا. 3 میچز کی سیریز میں گرین شرٹس کو 1-0 کی برتری حاصل. تیسرا اور آخری T20 کل دمبولا میں ہی کھیلا جائے گا. گھڑ سواری میں پاکستان کا تاریخی اعزاز. عثمان خان عالمی رینکنگ میں دوبارہ پہلی پوزیشن پر آ گئے. انٹرنیشنل ایکویسٹرین فیڈریشن نے مڈل ایسٹ افریقہ ایونٹنگ زون کی تازہ رینکنگ جاری کر دی. عثمان خان نے اپنی برتری پھر ثابت کر دی. عثمان 2019 سے 21 تک اسی زون میں ٹاپ پوزیشن پہ رہ چکے ہیں. سروس کرنی کبھی مجھے مشکل ایسی تو نہ تھی. ٹینس کورٹ میں دلچسپی اور غیر متوقع واقعہ. ٹرین کا ہارن 2 بار کھیل میں رکاوٹ بن گیا. برسبین میں روسی کھلاڑی سروس کرنے ہی والی تھیں کہ اچانک 2 مرتبہ ہارن بج اٹھا. کھلاڑی حیران، امپائر اور تماشائی ہنس پڑے. اور 50-50 فیم اداکار اور کامیڈین ماجد جہانگیر کی تیسری برسی آج منائی جائے گی. فنی خدمات کے اعتراف میں ماجد جہانگیر کو پرائیڈ آف پرفارمنس اور تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا.